وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ النساء آیت نمبر 148 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ زبان پر کسی کی اعلانیہ برائی لائی جائے مگر جس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے جاننے والے ہیں۔ یہاں سے ایک معاشرتی اور تمدنی حکم اور اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی پسند نہیں فرماتے کہ برائی کے تذکرے کو عام کیا جائے، برائی کو پھیلایا جائے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ برائی کا تذکرہ کبھی بھی اچھا نہیں، البتہ ایک استثناء موجود ہے کہ جس پر ظلم ہوا ہے وہ اپنے ظلم کا تذکرہ کر سکتا ہے، اس کو استثناء حاصل ہے۔ اگر مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کرتا ہے تو یہ غیبت نہیں، اور اس کو ظالم کے ظلم کو بیان کرنے کی اجازت ملتی، اور یہ بھی ایک ذریعہ ہے ظالم کے ظلم کو روکنے کا۔ اب دیکھیں کہ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس زمانے میں تو مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو اس توانا اور مضبوط آواز سے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ کتنے لوگوں کے سامنے بیان کر لے گا؟ 10 20 100 50۔ لیکن آج کے زمانے میں جیسے کہ ٹیکنالوجی اس قدر عوام کے پاس آ چکی ہے، سوشل میڈیا عوام کے پاس ہے، اب اگر کوئی مظلوم اپنے پر ہونے والے ظلم کو بیان کرتا ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، تو ایک توانا آواز بن کر وہ ابھرتا ہے اور اس کو پھر انصاف ملتا ہے۔ تو دیکھیں اس استثناء کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اگر مظلوم بیان کرے گا تو وہ اس کی اجازت ہے، اور وہ اس کا بیان کرنا یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے ہیں جانتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف بھی کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ بھی حدود سے تجاوز نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، خام خواہ الزام نہ لگائے، اور بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرے۔ جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی بیان کرے، اللہ تعالیٰ بھی تو سن رہے ہیں، جس اللہ نے اجازت دی ہے وہ بھی تو موجود ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر تم کوئی خیر کا کام ظاہر کرو گے، او تخفو، یا اس کو چھپا کر کرو گے، او تعفو عن سوء، یا تم برائی کو معاف کر دو گے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، ہر طرح کی قدرت رکھنے والے۔ اس آیت مبارکہ میں ترغیب دی ہے کہ اگر مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو معاف کر دے گا تو یہ عظیمت والا درجہ ہے۔ رخصت یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کر لے، اور عظیمت یعنی اوپر والا درجہ یہ ہے کہ وہ معاف کر دے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ معاف کرنا تب درست ہے یا بہتر ہے جب معاف کرنے سے خیر پھیلتی ہو۔ مثلا 2 گروپ ہیں اور ان میں سے ایک کے اوپر ظلم ہوا تو دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم بھی بدلے میں ظلم کریں گے یا ان کے ظلم کو بیان کریں گے تو پھر اس سے شدت بڑھے گی، اور جو ظالم ہے وہ بھی معافی کے متمنی ہیں اور وہ بھی صلح چاہتے ہیں، تو اس صورت میں تو برائی کا تذکرہ نہ کرنا بہتر ہے، اس ظلم کو بیان نہ کرنا بہتر ہے، تاکہ معاشرے میں یہ منفی باتیں نہ جائیں اور جو مخالف ہے وہ بھڑکے نہ، وہ اور زیادہ تپے نہ، وہ اور زیادہ ظلم و زیادتی کے اوپر نہ آئے۔ یہاں خیر اسی میں ہے کہ چھپا لی جائے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ظالم کے ظلم کو بیان نہیں کریں گے تو وہ اور زیادہ جری ہو جائے گا،
اسے پتہ ہے کہ کون مجھے روکے گا۔ ادھر سے شریعت کی تعلیم بھی یہ ہے کہ مظلوم وہ چپ ہو جائے، وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو برداشت کر لے اور پی جائے، تو وہ اور زیادہ تکڑا ہو جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور وہ اور زیادہ ظلم کرے گا۔ ہر جگہ کو چھپا لینا یا معاف کر دینا وہ بہتر نہیں ہوتا۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ظالم کو معاف کرنا مظلوم پر ظلم ہے۔ آپ نے ظالم کو معاف کر دیا، آپ پکڑ سکتے تھے، آپ بدلہ لے سکتے تھے، آپ نے معاف کر دیا تو وہ جری ہوگا اور وہ اوروں پر بھی ظلم کرے گا۔ لہذا حدیث سے بھی اس کی اشارے ملتے ہیں کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر مجھ سے کوئی میرا مال چھینے تو میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم مت دو۔ اس نے کہا کہ اگر وہ زبردستی کرے تو فرمایا تم لڑو، اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو وہ جہنم میں، کیونکہ تم نے اپنے حق کی حفاظت کی ہے، اور اگر تم قتل ہو گئے، تم اس کے ہاتھوں مارے گئے تو تم جنت میں جاؤ گے، اور شہادت کے درجے کو پاؤ گے، وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ تم نے تو اپنے حق کی حفاظت کے لیے لڑائی کی ہے۔ تو دیکھیں کہ یہاں کیا مل رہا ہے ہمیں۔ اگر یہ ترغیب دے دی جائے کہ ہر موقع پر اگر کوئی تم سے کہے کہ جی جو ہے نکالو، تو تم نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دو، وہ تو جری ہو جائیں گے، ان کو تو پھر پستول بھی لانے کی ضرورت نہیں، وہ کہیں گے کہ بس ہم نے کہنا اور اس نے نکال کے ہاتھ پر رکھ دینا۔ لیکن ہر جگہ کی یہ تعلیم بھی نہیں ہے۔ آپ نے موقع دیکھنا ہے، اگر کوئی موقع ایسا ہے کہ جس میں اپنی جان کو خطرہ ہے تو پھر اپنی جان بچا لو اور وہ مال دے دو اس کو، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر یہ حکم بھی اسی طرح ہے کہ معافی کی بالکل اجازت ہے، لیکن اس طرح معاف کرتے رہنا کہ ظالم جری ہو جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اس آیت مبارکہ میں ایک اور اہم ترین حکم بیان ہو رہا ہے کہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بھی جنتی ہیں۔ خیر ان کے تو دعوے بہت بڑے بڑے تھے، صرف جنتی ہونے تک کا دعویٰ نہیں تھا، وہ تو نحن ابناء اللہ واحباؤ یہاں تک دعوے تھے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اور اسی طرح عیسائی بھی یہ دعوے کرتے تھے کہ جی ہم بھی جنتی ہیں کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لہذا ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اصل میں یہ مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک نبی کو ماننا، دوسرے کا انکار کرنا، بعض کو مان لینا، بعض کا انکار کر دینا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اور اتنی بات کفایت نہیں کرتی تمہارے جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور پورے طریقے سے ایمان لانا، اور اللہ پر ایمان کامل تب ہوتا ہے کہ اللہ نے جتنے احکام دیے ہیں ساروں کو ماننا، اور اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا بھی ہے۔ تو جتنے بھی رسول ہیں وہ سارے اللہ کے ہیں، تو ایک کو ماننا دوسرے کا انکار کرنا، یہ ایمان تمہارا مکمل نہیں ہوتا۔ لہذا ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً جو لوگ اللہ اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں میں تفریق کریں، کہ بعض رسولوں کو مانیں یا رسولوں کو نہ مانیں۔ اچھا ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو اپنے کو اہل قرآن بتاتا ہے، وہ رسولوں کی تعلیم کا ہی انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تشریف لائے تھے، آپ کے ذمہ تھا قرآن امت تک پہنچانا، باقی آپ علیہ السلام کی جو تشریحات تھیں یعنی احادیث وہ زمانے کے لوگوں کو لیے تھی، انہوں نے مانا بس ٹھیک ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہم نے قرآن کو خود سے سمجھنا ہے آج کے زمانے کے تناظر میں۔ وہ اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں اور حدیث کو حجت نہیں مانتے، تو وہ بھی گویا کہ اللہ اس کے رسول کے درمیان تفریق کر رہے ہیں، اور احادیث کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر قرآن کو سمجھنا، تو اس کا حکم ہے، اور اس کے بغیر آپ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اگر اس کے بغیر سمجھ سکتے تو پھر عرب تو اہل زبان تھے، ان کے تو محاورے میں قرآن نازل ہوا، بلکہ ان کے لہجوں میں اللہ تعالیٰ نے 7 روایات نازل کر دیں۔ تو اگر ان کو قرآن نہ سمجھ آتا تو اور کس کو آتا؟ ہمیں آتا جن کو عربی کا کوئی لفظ نہیں آتا۔
یہ عربی کے الفاظ کا استعمال اور صلوں کے ساتھ کیسے کیسے معنی بدلتے ہیں، جس کو یہ بھی نہیں پتہ وہ سمجھے گا قرآن، وہ سمجھے گا اللہ کے نبی کے فرامین۔ تو اگر ایسا ہوتا تو پھر تو بس کتاب نازل کر دی جاتی، کچھ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نبی کے تشریف لانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ تو بہرحال احادیث کو حجت نہ ماننا یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان تفریق ہے، اور پھر بعض رسولوں کو ماننا بعض کو نہ ماننا یہ رسولوں کے درمیان تفریق ہے، سب رسولوں کو ماننا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک اور راستہ نکال لیں، ایک اور راستہ پکڑ لیں، کہ ایک ہے کامل طور پر سارے رسولوں پر ایمان لانا اور دوسرا ہے سب کا انکار کرنا، اس کے بیچ میں ایک راستہ نکال کہ کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے کافروں کے لیے اہانت آمیز یعنی ذلت اور رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ ان کا اجر ان کو عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ لہذا یہ جو عام طور پر نظریہ بعض پروفیسر قسم کے لوگ پیش کرتے ہیں کہ جی اگر یہودی یہودیت پر رہے تو وہ بھی جنتی، اگر نصارہ نصرانیت پر رہے تو وہ بھی جنتی، بلکہ وہ تو آگے بڑھ کر اور بھی بہت سارے مذاہب کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ٹھیک رہے تو ان کو بھی جنت ملے گی، اور بعض آیات سے استدلال کرتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت سے استدلال کر رہے تھے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، اس آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کبھی بھی صرف ایک آیت کو لے کر آپ استدلال نہیں کر سکتے جب تک کہ اس مضمون سے متعلق بقیہ آیات اور اس مضمون سے متعلق احادیث اور اس مضمون سے متعلق اجماع امت اور اس مضمون سے متعلق علماء اور صلحاء ان کے تشریحات کو سامنے نہ رکھیں، اس وقت تک آپ کسی ایک آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر حکم نہیں نکال سکتے۔ نکالیں گے تو غلط ہوگا، وہ گمراہ ہوگا، کیونکہ ایک خاص عنوان کے تحت یہ خاص پس منظر میں بعض چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں، صرف اس ایک مضمون کو آپ سامنے نہیں رکھ سکتے، صرف ایک آیت مبارکہ کو سامنے نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ نظریہ بالکل اپنی موت مر جاتا ہے ان آیات کی وضاحت سے۔ اب دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی صرف اس آیت کو سامنے رکھیں تو آپ کو یہی سمجھ میں آئے گا کہ یہودی یہودیت پر ہے تو جنت میں جائے گا، اگر ان آیات کو ساتھ جوڑ لیں تو پھر مطلب واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا